بات ہے، دیکھیں آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، آپ کو پاک کرنا ہے، تو پاک کیسے ہوتا ہے بندہ؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ محمد نے کہا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ کون؟ مشرک۔ مشرک آپ کنہیں کہتے ہیں؟ کیا مشرک جو ہے وہ نہاتے نہیں ہیں؟ وہ صابن شیمپو استعمال نہیں کرتے؟ وہ اپنے کو رگڑتے نہیں ہیں، کوچتے نہیں ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، آپ نہاؤ، آپ نہانے سے پاک ہو جاتے ہو، مشرک جو ہے وہ نہانے سے پاک نہیں ہوتا۔ اگر پانی اپنے اوپر انڈیل کر ڈال کر اپنے آپ کو کوچنا، صابن سے رگڑنا یہ پاک ہونا ہے، تو وہ تو پھر مشرک کو بھی پاک ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو میل کچیل، جو گندگی آپ کے جسم سے اترتی ہے وہ تو اس کے جسم سے بھی اتر جاتی ہے، پانی سے، صابن سے۔ وہ پاک کیوں نہیں ہوتا؟ وہ نہانے کے باوجود خبیث کیوں رہتا ہے، پلید کیوں رہتا ہے، نجس کیوں رہتا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ خود بھی مشرک ہو، اور حقیقت تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہانا، غسل اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے غسل ہوتا ہے۔ پیوریفائی آپ اندر سے ہوتے ہو، باہر سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جسم، آپ کی باڈی کیمیکل فارمولا ہے، کیمسٹری کا فارمولا ہے، اس میں فزکس ہے، اس میں کیمسٹری ہے، اس میں میتھمیٹکس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو کھاؤ گے وہی بنو گے۔ اگر آپ کا جسم جن عناصر سے بنا وہ عناصر متوازن ہیں تو آپ کا جسم بھی متوازن ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی اس میں خرابی نہیں ہوگی، آپ کی سوچیں، فکریں، سب کچھ پرفیکٹ ہوگا، آپ کے اعمال پرفیکٹ ہوں گے، آپ بلا وجہ غصہ نہیں کریں گے، کوئی لالچ، بغض، حسد نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا رزق جو ہے وہ خبیث ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ بن جائیں گے، یعنی کہ آپ کا رزق جن عناصر سے وجود میں ہے وہ غیر متوازن ہے، تو غیر متوازن عناصر سے آپ کے جسم کے اندر جو دو طرح کی انرجی ہے، گرم اور ٹھنڈی، غیر متوازن وجود میں آئے گی، تو وہ جو غیر متوازن انرجی جو آپس میں اختلاط ہوگا تو ان کا جو ری ایکشن ہوگا وہ بھی غیر متوازن ہوگا۔ آپ کی سوچیں غیر متوازن، آپ کی فکریں، سمجھیں، آپ کا سننا، دیکھنا، بولنا، چلنا، ہاتھوں، یعنی آپ کی باڈی جب غیر متوازن ہو جائے گی تو یہ جو بھی کرے گی، جس کا بھی اظہار کرے گی عمل کی صورت میں، وہ غیر متوازن ہی کرے گی، فساد ہی کرے گی، اصلاح نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے حق۔ اور یہ جو آپ کے معاشرے کے اندر میں جو عدم برداشت پائی جاتی ہے، یہ عدم برداشت یورپ میں اتنی کی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رزق ہے اصل وجہ، رزق ہے اصل وجہ۔ تمہارا جو رزق ہے وہ یورپ کی نسبت انتہائی گندا ہے، انتہائی خبیث ہے۔ تمہارا رزق جو ہے وہ تو ہے ہی گرم انرجی ساری کی ساری۔ یورپ میں پھر بھی سبزیاں اور فروٹ جو ہے یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ یورپ میں گوشت اتنا استعمال نہیں ہوتا، بے شک ہوتا ہے، اتنا استعمال نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، یورپ میں سالاد، سبزیاں، فروٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یورپ میں دالیں، چنے، یہ چیزیں انتہائی کم نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتی ہیں، اور تمہارے ہاں دالیں چنے کیا ہیں؟ آگ ہے، آگ، جن چھپا ہوا ہے اس میں، ابلیس، اور پھر ساتھ گندم، دالیں، چنے، گندم، چاول، پھر سونے پہ سہاگا، کتے، سور، گدے کاٹ کاٹ کے کھائی جا رہے ہیں۔ گوشت اور مرغی جو خبیث وہ دیکھیں، سبزیوں کا پتہ ہی نہیں، فروٹس کا پتہ ہی نہیں، وہ جو فروٹس ہیں ان کے اندر بھی زہر ڈالا ہوا ہے، ان کو بھی کیمیکل لگا لگا کے زہر بنایا ہوا، آگ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تمہارے جو لوگ تمہارے اندر جو امیر لوگ ہیں ان کے اندر اتنا غصہ اس یہ چیزیں کیوں نہیں؟ جو باقیوں عدم برداشت باقیوں میں زیادہ، امیر گھرانوں کے جو بچے ہیں ان کے اندر اتنی عدم برداشت کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹھنڈے مزاج کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان گھروں میں سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھایا جاتا ہے، اور تم جو مرغی کھا رہا ہے وہ خبیث گند کھا رہا ہے، وہ وہی بن رہا ہے، جو کھا رہے وہی بن رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اپنے اعمال کی اصلاح چاہتے ہو، اگر آسمان و زمین اصلاح چاہتے ہو، اگر آپ فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا رزق دیکھو، ٹھیک ہے؟ ورنہ عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے۔ غسل یہ نہیں ہے کہ باتھ روم میں گھسے پانی میں ڈوب کے لگائی، نا، غسل یہ نہیں ہے۔ غسل اپنے آپ کو اندر سے پیوریفائی کرنا ہے۔
یہ تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیا، تمہیں ضلال مبین میں دھکیل دیا، اور تم خوش ہو، موجیں کر رہے ہو۔ لہذا اس پہلو سے بھی حقیقت جو ہے، حق جو ہے، وہ کھول کر آپ کے اوپر بالکل واضح کر دیا۔ اب اگر کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، کھڈے میں جائے احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر، ٹھیک ہے، بات ختم۔ اس کو بھی یہیں پر جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور اسی سے قرآن سے اور آیات سے صلاۃ کے اوپر جو ہے بات کریں گے مزید، جو اوقات و صلاۃ وغیرہ اور اس طرح جو کچھ بھی اخذ کیا جاتا ہے سب کچھ جو ہے وہ کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس نشست کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، آپ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔